الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ الامین۔ میرا نام شعیب قاسم ہے اور میں راولپنڈی میں رہتا ہوں۔ میرا کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک عرصے سے دین کے حوالے سے اور خاص طور پہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں میں اس پہ غور کرتا رہتا ہوں اور بہت ساری جماعتوں سے اور انڈیویجول سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، سلام دعا ملاقات رہتی ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں اپنے باقی بہت سارے کام چھوڑ کر یہاں پہ موجود ہیں، میں لمبا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، ان کی یہاں پہ حاضری کی بھی قدر ہے اور خاص طور پہ جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے ملک صاحب اور ان کی ٹیم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ انہوں نے ایسے ٹاپک کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے جس کو ہم بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یہ نظام، یہ سلسلہ دین کا قیام، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے ہاں اب نہیں دی جاتی، بس نماز روزہ اور بنیادی عبادات کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ موٹی موٹی 2-3 باتیں ہیں۔ اس سیالکوٹ والے بھائی صاحب نے بات کی اور ایک بھائی جو ہمارے وکیل صاحب ہیں غالباً انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی میں اختلاف بھی کروں گا، میں لڑوں گا بھی، پڑھوں گا بھی، لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے بھائیوں ان کا یہ کنسرن تھا کہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں اپنا بھائی بنا کے رکھیں گے۔ تو ایسے بہت سارے کنسرنس بہت سارے لوگوں کے ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جنہوں نے رہنمائی دی، اور خلفائے راشدین جس پیٹرن پہ اپنے معاملات کو چلاتے رہے وہی بیسٹ راستہ ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ اکثر ایک بات ہوئی، ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، شارٹلی اس آیت کو جانتے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہم نے جو آج تک مختلف جگہوں میں پڑھا ہے وہ اللہ کی رسی اللہ نے اپنے دین کو اور قرآن کو قرار دیا ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ یہ 4 لوگ ہیں جن سے تم نے قرآن لینا ہے، جن سے قرآن سیکھنا ہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نام ہے جو سب سے پہلے لیا گیا اور باقی لوگوں کو اس پہ یعنی لوگوں کی حسرت تھی کہ ان 4 میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ تھی کہ یار ان کا نام پہلے لے گیا، وہ ہیں صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود جن سے قرآن لینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ان کا فرمان اس واعتصموا بحبل اللہ جمیعا یعنی اللہ کی رسی جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اور جماعت اس کو لازم پکڑو، بلا شبہ یہی وہ اللہ کی رسی ہے، یعنی اطاعت اور جماعت کا جو نظام ہے، یہ نظام یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور بلا شبہ جو چیزیں تمہیں جماعت میں ناپسندیدہ ہیں وہ چیزیں ان چیزوں سے بہتر ہیں جو تمہیں تفرقے میں پسند ہیں۔ تو یہ تشریح ضروری تھی اور یہ صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہم تک، اور چونکہ ان صحابی کی یہ بات ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن لینے کو حکم دیا اور یہ قرآن ہی کی تشریح ہے، اور اس کی سند کا ذمہ دار میں ہوں۔ جب بھی جو بھی اس کے راوی ہیں وہ ان ساروں کے بارے میں بایو ڈاٹا بھی فراہم کرنا میں کر سکتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے جو ان بھائیوں کے کنسرن تھے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ کنسرنز اٹھتے ہیں اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ میں شارٹلی اس کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بہت سارے برے لوگوں میں سے کچھ اچھے لوگ ہیں جن کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ دوسری جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موجودہ زمانہ ہے نبی علیہ السلام کا زمانہ، اس کے بارے میں مخاطب کر کے فرمایا، میں اگر اجازت دیں تو میں دیکھ کے پڑھ دوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی لفظ میں غلط کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہاء زیادہ اور خطباء کم ہیں، سمجھدار لوگ زیادہ ہیں اور باتیں کرنے والے کم ہیں، مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں عمل بہتر ہے علم سے، اور عنقریب ایک زمانہ آئے گا اس میں سمجھدار لوگ کم ہو جائیں گے، فقہاء کم ہو جائیں گے اور باتیں کرنے والے خطباء زیادہ ہو جائیں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس زمانے میں علم بہتر ہو جائے گا عمل سے۔ تو ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں یہ عمل کی راہ ہے، لیکن اس راہ پہ چلنے سے پہلے ہمیں اپنے علمی معاملات کو مضبوط کرنا ہے، اور خاص طور پہ اس معاملے میں علم جو اس معاملے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
بات کی شعیب بھائی، میں یہاں پہ چاہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جن کا جواب ضروری ہے. ایک بات تمام بھائی توجہ سے سن لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب میرے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں ہم سب بھائی بھائی ہیں. جس دن آپ میں سے کسی بھائی نے یہ محسوس کیا کہ میں کسی بھائی کو اپنا فالوور سمجھتا ہوں، مجھے منہ پہ کہیے گا تم بڑے بے غیرت شخص ہو، دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہو. میں انشاءاللہ ایک بھائی چارے کے تحت آپ سب بھائیوں کے ساتھ چلوں گا، سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، بھائی سمجھوں گا، بھائی بن کے رہیں گے ہم. اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہاں پہ وہ فالوور والا اور لیڈر والا سلسلہ نہیں چل سکتا. ہم اس کو دیکھ چکے ہیں اور اس پہ بہت غور و خوض کیا ہم نے، اسی لیے سپریم کونسل بنائی ہے. وہ سپریم کونسل سب بھائی مل کر ہم چلیں گے اور متفقہ مشن لے کے چلیں گے، تمام چیزوں پہ اتفاق کرتے ہوئے لے کے چلیں گے جہاں پہ آپ محسوس کریں کہ میں کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں جس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو اپنی برتری جتا رہا ہے، یہ ہمیں فالوور سمجھتا ہے. آپ مجھے گریبان سے پکڑیں کہ جناب یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے، آپ کیوں برتری جتا رہے ہیں اپنی؟ جہاں سب کے کرنے کا کام ہے سب مل کے کریں گے. جو کام شہزاد منیر صاحب کے کرنے کا ہے یہ کریں گے، جو راجہ صاحب کے کرنے کا ہے یہ کریں گے، جو ملک صاحب کے کرنے کا ہے وہ کریں گے، جو عدنان صاحب کے کرنے کا ہے وہ کریں گے، جو میرے کرنے کا ہے میں کروں گا. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. سب بھائی اپنا اپنا کام کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے بھائیوں کی باتوں کو ایڈریس نہیں کروں گا، انہیں مطمئن نہیں کروں گا، مجھے حق ہی نہیں پہنچتا یہ کام کرنے کا، مجھے حق ہی نہیں پہنچتا یہ کام لے کے چلنے کا. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم اس کو اتنے آسان طریقے سے لے کر آگے چلیں گے. میں اسی لیے تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ قدم تو بڑھائیں، آپ سٹارٹ تو لیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے لیے کیسے راستہ کھولتے ہیں. آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ. بس کمیٹڈ ہو جائیں، اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں اور اپنی توانائیاں صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اشعار اور قربان